السلام علیکم. فورتھ ایئر ہم اسلامی جمہوریہ پاکستان کا دستور پڑھ رہے ہیں اور اس میں پاکستان کی کانسٹیٹیوشنل ہسٹری کو ہم ریڈ کر رہے ہیں. ابھی تک ہم پاکستان کی کانسٹیٹیوشنل ہسٹری میں جو اسٹیپس لیے گئے وہ ان کو ہم نے پڑھا. اس کے ساتھ ساتھ ہم نے پاکستان کے 2 آئین اور ان کی ناکامی کے اسباب پڑھے، 1956 اور 62 کا. اور آج ہم نے پاکستان کا تیسرا آئین پڑھنا ہے، 1973 کا آئین یا 1973 کا آئین. اس سے لاسٹ ٹاپک میں آپ کو پڑھا چکی ہوں کہ مشرقی پاکستان کے سن 1971 میں پاکستان سے الگ ہو گیا اور یحییٰ خان کو فوجی جنرلز کے زیر اثر پھر اور عوامی پریشر کے انڈر بھی کیونکہ پاکستان جنگ بھی ہار گیا تھا 71 کی انڈیا سے، مشرقی پاکستان اس سے الگ ہو گیا اور ایک علیحدہ ریاست بن گئی. ان حالات میں عوامی پریشر بہت زیادہ تھا اور یحییٰ خان کے لیے اپنی حکومت کو جاری رکھنا بالکل امپاسبل تھا. تو یحییٰ خان نے جو حکومت تھی اس وقت کی، جو مغربی پاکستان میں اکثریتی پارٹی تھی، ان کے لیڈر ذوالفقار علی بھٹو کو دے دی. اور ذوالفقار علی بھٹو نے بحیثیت ایک سویلین ہونے کے باوجود بحیثیت چیف مارشل ایڈمنسٹریٹر حکومت کا عہدہ سنبھالا، کیونکہ پاکستان کے پاس اس وقت کوئی بھی کانسٹیٹیوشنل سٹرکچر نہیں تھا، کوئی بھی آئین نہیں تھا. اور سب سے پہلے جو ذوالفقار علی بھٹو تھے، انہوں نے سب سے پہلے آئین سازی کا کام سٹارٹ کیا. اور آئین سازی کے لیے انہی افراد کو آئین سازی کا کام دیا گیا جو 1970 کے الیکشن میں جنہوں نے جو مختلف علاقوں سے منتخب ہو کر آئے تھے. اور اپریل 1973 تک آئین تقریباً کمپلیٹ ہو گیا اور منظور ہو گیا، لیکن اس کو 14 اگست کی مناسبت، پاکستان کے یوم پیدائش کی مناسبت سے 14 اگست کو اس کو نافذ کیا گیا. اس آئین کے مطابق قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلیوں نے قانون سازی کا کام شروع کیا. سینیٹ کا انتخاب عمل میں لایا گیا. صدر اور وزیر اعظم نے اپنے عہدے سنبھالے اور صوبائی سطح پر گورنر اور وزیر اعلیٰ جو تھے وہ مقرر ہوئے. 1973 کا آئین پاکستان کے وہ واحد آئین ہے جس کو یہ خاص انفرادیت حاصل ہے کہ اس کی توثیق اس وقت جو دستور ساز اسمبلی میں حاضر ارکان تھے انہوں نے 100% طور پر کی تھی، یعنی جتنے افراد تھے ان سب نے اس کی متفقہ منظوری دی تھی. آئین کے خلاف کوئی بھی آواز نہیں اٹھی اور اس آئین کو عوامی سطح پر بے حد پسند کیا گیا. اور اس لحاظ سے بھی ایک اپنی منفرد حیثیت رکھتا ہے کہ اس آئین کو 1973 سے لے کے اب تک اس آئین کو کبھی بھی توڑنے کی کوشش بھی نہیں کی گئی. اس کی ریزن ہے جو آپ کو آگے آئین کی جب میں کریکٹرسٹکس پڑھاؤں گی، سیلنٹ فیچرز پڑھاؤں گی، تو آپ اس میں دیکھیں گے کہ جو شخص آئین کو توڑنے کی کوشش کرے گا اس کے خلاف غداری کا مقدمہ چلایا جائے گا. اس لیے اس آئین کو آج تک توڑنے کی کوشش نہیں کی گئی. حالانکہ 1973 کے بعد پاکستان نے ماشاء اللہ ضیاء الحق کا اور اس کے بعد جنرل مشرف کا بھی ماشاء اللہ آ چکا ہے، لیکن پھر بھی ایسا نہیں کیا گیا اور آئین کو وقتی طور پر سسپینڈ کیا گیا اور بعد میں اسی آئین کو بحال کیا گیا. اس کے علاوہ یہ آئین عوام کی نظر میں بہت زیادہ پسندیدہ ہے. اس کی ریزنز بھی آپ آگے جا کے دیکھیں گے. تو اب ہم سٹارٹ کرتے ہیں کہ اس کے مین فیچرز کیا تھے. 1973 کا آئین اپنے جو اس سے پہلے پیش ہونے والے جو آئین تھے ان سے قدرے بہتر تھا اور عوامی اور قومی تقاضوں کو پورا کرتا تھا، اور اس کو علماء، دانشور اور عوامی حلقے سب نے مکمل طور پر پسند کیا تھا، یکساں طور پر پسند کیا تھا. اس سے پہلے جو 1956 کا اور 1962 کے آئین تھے ان دونوں میں قرارداد مقاصد کو بطور افتتاحیہ شامل کیا گیا تھا، لیکن آئین میں 1973 میں بھی اس کو بطور افتتاحیہ قرارداد مقاصد کو شامل کیا گیا، لیکن بعد میں ترمیم کر کے اسے باقاعدہ آئین کا حصہ بنا دیا گیا. تو اس طرح یہ آئین اس لحاظ سے بھی 56 اور 73 کے آئین سے ڈفرینٹ تھا کہ اس میں قرارداد مقاصد باقاعدہ طور پر پاکستان کے آئین کا ایک حصہ ہے. اور اس میں طے کیا گیا کہ حاکمیت یا جو بھی اقتدار ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کو حاصل ہوگا اور عوام کے جو منتخب کردہ افراد ہوں گے وہ ان اختیارات کو اللہ کی حدود میں رہتے ہوئے استعمال کریں گے اور ایک امانت سمجھتے ہوئے اس کا استعمال کریں گے. پاکستان میں ایسا نظام قائم ہوگا جس میں ریاست اپنے اختیارات کو عوام کے نمائندوں کے ذریعے استعمال کرے گی. پاکستان میں ایسے حالات ہوں گے کہ عوام اپنی اجتماعی اور انفرادی زندگیاں اسلام کے اصولوں کے مطابق گزار سکیں
اور پاکستان کے تمام تر قوانین کو قرآن و سنت کی روشنی میں ڈھالا جائے گا، اقلیتوں کے حقوق کا مناسب بندوبست کیا جائے گا، پاکستان ایک وفاق ہوگا جو مختلف اکائیوں پر مشتمل ہوگا۔ یہ سارے وہی اصول تھے جو قرارداد مقاصد میں شامل کیے گئے ہیں، اور یہ اب ہمارے 1973 کے آئین کا حصہ ہیں۔ اس کے بعد اس آئین کی دوسری اہم خصوصیت یہ تھی کہ یہ ایک اسلامی آئین ہے۔ 1973 کا آئین 1956 اور 62 سے زیادہ اسلامی نوعیت کا ہے۔ 56 اور 62 کے آئین میں بھی کئی اسلامی دفعات شامل کی گئی تھی، لیکن جو 73 کا آئین ہے اس میں آپ کو زیادہ دیکھنے میں ملیں گی۔ پاکستان کے دستور میں اس کا پورا نام اسلامی جمہوریہ پاکستان لکھا گیا، اور اس سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ یہ پاکستان کی جو بنیاد ہے وہ اسلام پر ہے، اور کسی فرد یا کسی گروہ کی نہیں بلکہ پوری عوام کی حکومت اس میں رہے گی۔ اس کے علاوہ اس آئین کو اسلامی آئین 56 اور 62 کے آئین کے مقابلے میں زیادہ اسلامی آئین اس سے بھی کہا جاتا ہے کہ ان دونوں آئینوں کے مطابق پاکستان کے جو سربراہ تھا یعنی صدر تھا اس کا مسلمان ہونا ضروری تھا، لیکن 1973 کے آئین کے مطابق پاکستان کے سربراہ اور حکومت کے سربراہ یعنی وزیر اعظم دونوں کے لیے مسلمان ہونا ضروری تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آخر الزماں یعنی آخری نبی اور آخری رسول ماننا لازم ہے۔ اور اس کی بھی آگے میں وضاحت کروں گی کہ جو قادیانی ایک فرقے کی حیثیت سے 1973 تک پاکستان میں رہتے تھے، ان کو باقاعدہ طور پر اقلیت مان لیا گیا اور غیر مسلم مانا گیا تھا اس آئین کے مطابق۔ اس لیے جب یہ طے کیا گیا کہ پاکستان کا سربراہ اور حکومت اور ریاست دونوں کے سربراہ کا مسلمان ہونا ضروری ہے، تو اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی طے کیا گیا کہ دونوں نہ صرف مسلمان ہوں گے بلکہ یہ اقرار کریں گے کہ وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کے آخری نبی اور آخری رسول مانتے ہیں۔ پاکستان میں قانون سازی کے لیے سب سے اہم قرآن پاک اور احادیث اور سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، یہ اس آئین کے اندر شامل کیا گیا۔ اس کے علاوہ پاکستان کا سرکاری مذہب اسلام کو قرار دیا گیا، اور اس لحاظ سے بھی یہ آئین زیادہ اسلامی تھا کہ 1956 اور 62 کے آئین میں کہیں پر بھی ذکر نہیں تھا کہ پاکستان کا سرکاری مذہب کیا ہوگا۔ اس کے علاوہ اسلامی جو اقدار ہیں ان کے مطابق آئین کو تشکیل دینے کے لیے، قوانین کو تشکیل دینے کے لیے اسلامی نظریاتی کونسل کا قیام عمل میں لایا گیا، اور ساتھ ساتھ اسلامی جو آئین تھا اس کے اندر یہ لازم قرار دیا گیا کہ قرآن پاک کی صحیح اور غلطیوں سے پاک جو طباعت ہے اس کا بندوبست حکومت کرے گی۔ اور اس کے علاوہ جوا، شراب نوشی اور سود خوری کی ممانعت آئین کے تحت کی گئی ہے پاکستان کے آئین میں، اور آئین کے تحت زکوٰۃ، اوقاف اور مساجد کو صحیح طور پر منظم کرنے کی ذمہ داری بھی حکومت کی تھی، اور ایسا ماحول پیدا ہوگا کہ مسلمان اپنی انفرادی اور اجتماعی زندگی اسلام کے اصولوں کے مطابق گزار سکیں۔ اس کے علاوہ تیسرا اس کا اہم فیچر تھا کہ یہ آئین وفاقی آئین تھا۔ پاکستان کے پہلے دو آئین بھی وفاقی تھے، اور پاکستان کے بارے میں نہ قرارداد مقاصد میں ہی طے کیا گیا تھا کہ پاکستان وفاقی ملک ہوگا، کیونکہ یہاں پر آبادی مختلف صوبے ہیں، اور مختلف صوبوں کی آبادی میں اور علاقے کے مطلب علاقہ بڑا یا چھوٹا ہوگا، علاقے کی وسعت میں کافی فرق پایا جاتا ہے، اور مختلف زبانوں اور کلچرز کے بولنے والے یہاں کلچرز کے رہنے والے مختلف زبانیں بولنے والے افراد یہاں پر رہتے ہیں۔ اس لیے پاکستان کے بارے میں طے کیا گیا تھا کہ پاکستان وفاقی آئین ہوگا۔ اسی طرح پاکستان 1973 کے مطابق بھی ایک وفاق بنایا گیا جس میں مرکزی حکومت اسلام آباد میں قائم ہوگی، اسلام آباد دارالحکومت تھا، اور اس کے علاوہ پاکستان کے 4 صوبے قبائلی علاقے اس کے اندر شامل تھے۔ 1973 کا جب دستور بنا تھا تو سٹارٹ میں مشرقی پاکستان کو وفاق کا حصہ قرار دیا گیا تھا، اور ایسا اس لیے کیا گیا تھا کہ اس ٹائم تک پاکستان نے بنگلہ دیش کو بحیثیت ایک آزاد ریاست تسلیم نہیں کیا تھا، تو یہی طے کیا گیا تھا کہ جب مشرقی پاکستان سے یا پاکستان کے مشرقی حصے سے بھارتی جارحیت کے اثرات ختم ہوں گے تو یہ پاکستان کا حصہ بن جائے گا، اور وفاق میں سے شامل کیا گیا تھا۔ لیکن بعد میں جب 1974 میں پاکستان نے بنگلہ دیش کو تسلیم کر لیا تو یہ پاکستان کے دستور کا حصہ نہیں رہا۔ اس کے علاوہ وفاقی ملک میں ہمیشہ فہرستیں ہوتی ہیں کہ کون سے جو فرائض ہیں وہ وفاقی حکومت رکھے گی، کون سے صوبے رکھیں گے، اور کون سے متصلہ یعنی جس میں دونوں قانون سازی کر سکتے ہیں۔ اور اسی طرح پاکستان کے اس میں بھی 73 کے آئین میں بھی
جو تھی وفاق اور صوبوں کے اختیارات الگ الگ طے کیے گئے، لیکن 18ویں ترمیم میں جو متصلہ امور کی فہرست تھی وہ ختم کر دی گئی، اور اب متصلہ امور میں جو شامل اختیارات ہیں وہ صوبوں کو دے دیے گئے ہیں۔ اس طرح صوبائی لحاظ سے صوبائی خود مختاری کافی حد تک صوبوں کو دے دی گئی، اور صوبائی جو فہرست ہے، صوبائی حکومت کی تحویل میں زیادہ محکمے آ گئے ہیں، ان کے اختیارات مزید بڑھ گئے ہیں، اور اختیارات کی تقسیم اس طرح کی گئی ہے کہ صوبائی خود مختاری کا نعرہ بلند کرنے والے افراد بھی کافی حد تک مطمئن ہو گئے ہیں، لیکن اس سے مرکز کسی صورت کمزور نہیں ہوا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ صوبوں کو ان کے جائز حقوق بھی مل گئے ہیں۔ ان دنوں آپ نے 18ویں ترمیم کے ختم کرنے کا ذکر سنا ہوگا۔ سندھ کی حکومت کے پالیسیز سے، یہ کووڈ-19 کی جو پالیسیز تھیں اس سے ریلیٹڈ زیادہ تر حکومت میں اور مرکزی حکومت میں اختلافات دیکھنے میں آئے، اور آپ نے سنا ہوگا کہ 18ویں ترمیم کو 18ویں ترمیم میں صرف یہ پوائنٹ نہیں تھا، اور بھی آگے ہیں جو میں آگے ساتھ ساتھ آپ کو بتاؤں گی اس کی ترامیم پڑھاتے ہوئے، لیکن 18ویں ترمیم کی ایک اور جو خاص بات تھی یہ تھی کہ وفاقی فہرست اور صوبائی اور اس کے علاوہ جو متصلہ فہرست تھی وہ ختم کر دی گئی تھی، اور صوبائی خود مختاری بہت زیادہ تھی۔ اگر 18ویں ترمیم کو ختم کر دیا جاتا ہے تو وفاقی حکومت کے اختیارات مزید بڑھ جائیں گے، تو اس لیے یہ آپ نے ان دنوں پچھلے دنوں کافی یہ بات سنی ہوگی، لیکن اب یہ مسئلہ ختم ہو گیا ہے۔ ابھی تک 1973 کے آئین کے مطابق ایسا ہی ہے کہ وفاقی فہرست ہے، صوبائی ہے اور متصلہ ہے، یعنی وفاقی جو بیسیکلی وفاقی اختیارات ہیں وہ واضح کر دیے گئے ہیں، اور جو باقی ریزیڈول پاورز ہیں وہ ساری کی ساری صوبائی حکومتوں کے پاس آ گئی ہیں۔ اس کے علاوہ یہ آئین غیر لچکدار ہے، اس میں ترمیم کا طریقہ قدر مشکل ہے۔ قومی اسمبلی اور سینٹ کے 2/3 ارکان اگر اکثریت سے اس میں ترمیم کے حق میں رائے کا اظہار کریں اور پھر اس کے بعد ان کو اکثریت حاصل ہو جاتی ہے تو پھر صدر کی منظوری سے آئین میں ترمیم ہو جاتی ہے، اور یہ جو اس کا تھا یہ ابتدائی طریقہ تھا، لیکن 8ویں ترمیم کے تحت تھوڑا سا اس کے اندر تبدیلی لائی گئی کہ قومی اسمبلی کے 2/3 اور سینٹ کی عام اکثریت جو تھی وہ اس کے لیے ضرورت تھی آئین میں ترمیم کے لیے، یعنی پہلے قومی اسمبلی اور سینٹ دونوں کے لیے 2/3 اکثریت تھی، لیکن بعد میں ترمیم کے ذریعے صرف قومی اسمبلی کی 2/3 اکثریت، یعنی جو ٹوٹل ارکان ہیں وہ ان کے 2/3 اکثریت، اور بعد میں اور جو سینٹ ہے اس کی صرف اکثریت اس کی ہو 2/3 اکثریت لازمی نہیں تھی، سادہ اکثریت سے پھر آئین میں ترمیم پاس ہو جاتی تھی، اور بعد میں صدر مملکت کی حتمی منظوری سے 1985 کی جو ترامیم ہوئی تھی اس کی ترمیم کی روح سے مسودہ جو ترمیمی مسودہ ہے اس سے پہلے کسی بھی ایوان میں پیش ہو سکتا تھا، لیکن مطلب یہ 1985 ہے اس سے پہلے صرف پہلے قومی اسمبلی میں پیش ہونا ضروری تھا، لیکن 85 کے بعد یہ جو مسودہ تھا ترمیمی یہ پہلے کسی بھی ایوان میں پیش ہو سکتا تھا۔ اس کے علاوہ جو 1977 میں مارشل لا لگا تھا اس کے تحت جتنے بھی جو مارشل لا آرڈر تھے وہ صدارتی احکامات اور قوانین میں تبدیلیوں کے لیے شرط عائد تھی کہ صدر کی منظوری پہلے حاصل کی جائے گی اور پھر ان کو پاس آؤٹ کروایا جائے گا، لیکن جمہوری حلقے شک پر بہت اعتراضات کرتے ہیں اور اس کو پارلیمنٹ کو بے اختیار بنانے کے مترادف قرار دیتے ہیں، کیونکہ ایسا پارلیمانی ممالک میں نہیں ہوتا، لیکن چونکہ اس وقت ایک پاکستان میں مارشل لا تھا تو اسی لحاظ سے قوانین کو بنایا گیا تھا، اور جو آئینی ترامیم تھیں اس میں بھی مارشل لا کی کنٹرول ہمیں کلیئرلی نظر آتا ہے، اس ٹائم کے جو مارشل ایڈمنسٹریٹر تھے ضیاء الحق ان کا۔ اس کے علاوہ دستور میں لکھا گیا ہے کہ پارلیمنٹ کسی ایسی نوعیت کی ترمیم خود نہیں کر سکتی جس کا تعلق صوبائی حدود سے ہو، یعنی کسی صوبے کی جو حدود ہیں اس میں تبدیلی خود نہیں کر سکتی پارلیمنٹ، اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ جو اس صوبے کی جو ریلیونٹ اسمبلی ہے اس کی 2/3 اکثریت پہلے وہ منظور کرے گی، اس کے بعد ہی ایسا جو مرکزی پارلیمنٹ ہے وہ ایسا کر سکتی ہیں۔ اور وفاقی ملک میں ترمیم کا طریقہ کار عام قانون سازی سے مشکل ہوتا ہے۔ امریکہ میں کا آئین تو پاکستان کے آئین سے کہیں زیادہ غیر لچکدار ہے، دنیا کے سب سے زیادہ استوار آئین میں سے اس کا شمار کیا جاتا ہے، جبکہ دوسری طرف اگر برطانیہ کا آئین دیکھیں پارلیمانی آئین ہے تو وہ کافی حد تک لچکدار ہے، اس میں آئین بلکہ وہ بہت زیادہ لچکدار ہے، اور وہاں پر آئین میں اور قانون میں تبدیلی کا طریقہ بالکل سیم ہے،
اور اس کی ریزنس یہ ہیں کہ برطانیہ پارلیمانی ملک ضرور ہے لیکن وہ وحدانی ملک ہے، وہاں پر صوبائی نظام نہیں ہے اور ایک ہی زبان بولنے والے ایک کلچر کے لوگ رہتے ہیں، اس لیے وہاں پر ایسے ایشوز کا رائز ہونا نہیں بنتا۔ اس کے علاوہ یہ آئین پاکستان کا آئین تحریری آئین ہے، اس میں 280 دفعہ جو آرٹیکل ہیں یا دفعات ہیں وہ شامل ہیں اور 7 اس کے چیپٹرز میں شامل کیے گئے ہیں۔ آئین کے 12 حصے ہیں اور اب تک آئین میں پارلیمنٹ میں جو ترامیم کی ہیں وہ آئین کا حصہ بن چکی ہیں۔ پاکستان کے 1973 کے آئین پر مختصر عرصے پر عمل ہوا ہے کیونکہ 73 سے 1977 تک اس پہ عمل ہوا، یہ تقریباً بنتے ہیں 73 سے 77 ایک بہت چھوٹا عرصہ بنتا ہے، کافی مختصر عرصہ ہے، آلموسٹ 4 ایئرس کا۔ اس کے بعد پھر 1977 میں مارشل لا لگا تو اس کے بعد آئین کو وقتی طور پر معطل کر دیا گیا، سسپینڈ کر دیا گیا۔ پھر 77 سے 85 تک یہ معطل رہا، اس کے بعد بھی جو اسے بحال کیا گیا تو اس کے اندر کافی ساری تبدیلیاں لائی گئیں، اسی لیے ہمارے اور اس کے بعد پھر آپ دیکھیں گے کہ 1988 تک اس کے اندر کافی، جب تک ضیاء الحق رہا تو آئین کے اندر کافی تبدیلیاں لا کر اس نے 1985 میں اسے بحال کیا۔ اس کے بعد دوبارہ مشرف نے 2010 میں جو تھی وہ 1999 میں مارشل لا لگایا اور پھر 2010 تک آئین کو جو اس کے اندر کافی تبدیلیاں لا کر اس نے آئین کو جب بحال کیا اور 2010 تک اس کی حکومت رہی تو اس کے اندر اتنی زیادہ تبدیلیاں اور اتنی ترامیم کی گئیں اور آئین کو جس طرح سے اس کی اوریجنل فارم تھی، اوریجنل شکل تھی، روایتی شکل تھی، ویسا اس کو پھلنے پھولنے کا یا کام کرنے کا موقع نہیں ملا، حکومتوں کو اس کے اوپر صحیح طرح سے کام کرنے کا موقع نہیں ملا۔ یہی ریزن ہے کہ برطانیہ اور امریکہ کی طرح ہماری جو آئینی روایات ہیں وہ اتنی زیادہ پاپولر نہیں ہو سکی، اس طرح سے بن نہیں سکی۔ اس کے علاوہ اس آئین میں ایک اور فیچر تھا پارلیمانی نظام۔ پاکستان کے میں پہلے پارلیمانی نظام کا کامیاب تجربہ 56 کے آئین کے ذریعے کیا گیا تھا، پھر 62 میں جو صدارتی آئین متعارف ہوا اس سے یہ صاف نظر آتا تھا کہ پاکستان جیسے ترقی پذیر ملک میں جہاں تعلیم کا رشو اور سیاسی عدم استحکام بھی رہتا ہے، وہاں پر جو صدارتی نظام ہے وہ مکمل طور پر آمریت کی شکل اختیار کر سکتا ہے۔ اس سے سبق حاصل کرتے ہوئے دوبارہ سے پارلیمانی نظام کو بحال کیا گیا اور یہ طے کیا گیا کہ ایسا نظام بنایا جائے گا جسے پارلیمانی نظام میں مقننہ اور انتظامیہ میں گہرا تعلق ہوتا ہے اور عوام کے اکثریتی ووٹوں سے منتخب شدہ قومی اسمبلی موجود ہوگی جس میں اکثریتی پارٹی کے لیڈر کو وزیر اعظم بننے کی دعوت دی جائے گی اور وزیر اعظم اپنی پارٹی کے افراد میں سے جو پارلیمنٹ کے ممبر ہوں گے وہاں سے اپنی کابینہ کو تشکیل دے گا اور کابینہ وزیر اعظم سمیت پارلیمنٹ کے سامنے جواب دہ ہوگی اور وزیر اعظم حکومت کا سربراہ ہوگا، آل ان آل ہوگا، اس کے پاس بہت زیادہ اختیارات ہوں گے جیسے ہر پارلیمانی ملک میں ہوتے ہیں اور وزیر اعظم پارلیمنٹ کے سامنے جواب دہ ہونے کے ساتھ ساتھ پارلیمنٹ کا اعتماد حاصل ہونے تک اپنے عہدے پر فائز رہے گا۔ جب پارلیمنٹ اس کو ہٹانا چاہے عدم اعتماد کی تحریک منظور کر کے اس کو ہٹا سکتی ہیں۔ دوسری طرف صدر جو تھا وہ صرف ریاست کا سربراہ بنایا گیا، صدر کے پاس صرف برائے نام اختیارات تھے اور پارلیمانی نظام پاکستان میں رائج کیا گیا۔ اس کے علاوہ نیکسٹ جو اس کا فیچر تھا وہ تھا عدلیہ کا مقام۔ ملک کے شہریوں کی آزادی کا دار و مدار عدلیہ پر ہوتا ہے۔ عدلیہ جتنی زیادہ خود مختار اور غیر جانبدار ہوتی ہے، عوام کو اتنی زیادہ آزادی حاصل ہوتی ہے۔ پاکستان میں بھی طے کیا گیا کہ پاکستان میں عدلیہ آزاد اور خود مختار ہوگی۔ 1973 کے آئین کے مطابق ملک میں ایک سپریم کورٹ اور 4 صوبوں کے اندر ہائی کورٹس بنائی گئی ہیں اور سپریم کورٹ ملک کی اعلیٰ ترین عدالت ہے جس کے خلاف فیصلوں کے خلاف کوئی عدالت اپیل نہیں سن سکتی۔ اس کے علاوہ 18ویں ترمیم کے ذریعے اسلام آباد کے اندر اسلام آباد کی ایک الگ ہائی کورٹ بھی بنائی گئی ہے۔ جیسے ہر صوبے میں ایسے وفاق کی اپنی ایک ہائی کورٹ ہے، جبکہ جو پورے ملک کی ایک سپریم کورٹ بھی اسلام آباد میں موجود ہے۔ ججوں کا جو چناؤ ہے وہ اہلیت اور شرائط کی بنیاد پر ہوتا ہے، ان کے لیے قانون سے پوری طرح بہرہ ہونا نہیں، قانون دان ہونا ضروری ہے۔ جج آزاد ہیں، ان کو ان کے عہدوں سے پر جو ہے وہ ان کی اہلیت کی بنیاد پر ان کو عہدہ دیا جاتا ہے، انہیں معقول اور مراد اور تنخواہیں دی جاتی ہیں اور اگر کوئی جج کسی سنگین جرم کرے تو اس کو ہٹانے کا اختیار ایک اعلیٰ عدالت کو کونسل کو حاصل ہے جسے سپریم جوڈیشل کونسل کہتے ہیں۔ یہ کونسل صدر مملکت کو جج کے متعلق اپنی رائے پیش کرتی ہے، اگر جج کے خلاف اسے
رائے ہو، مطلب اس کے خلاف جو بھی الزام لگایا گیا ہے وہ ثابت ہو جائے تو اس کو اس کے عہدے سے ہٹایا جا سکتا ہے۔ عدلیہ کے کسی جج کے خلاف مقدمہ یا انتظامیہ کوئی کارروائی نہیں کر سکتی، یعنی پارلیمنٹ کو اس کو ہٹانے کا اختیار نہیں ہوتا، نہ ہی جو انتظامیہ کا سربراہ جیسے کہ وزیر اعظم ہے یا کوئی حکومتی وزراء ہیں وہ مل کر اس کو کسی بھی جج کو اس کے عہدے سے ہٹا نہیں سکتے۔ ایسا اس لیے کیا جاتا ہے کہ سپریم کورٹ کا وقار برقرار رہے، ملکی عدلیہ اور اس کے ساتھ ہائی کورٹ جتنی بھی کورٹس ہیں عدالتیں ہیں ان کا وقار برقرار رہے، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ آزاد اور بااختیار ہو کر آزادانہ فیصلے کر سکیں، عوام کو انصاف پہنچا سکیں۔ اس کے علاوہ قانون کی حاکمیت ہے ملک میں، یہ 73 کے آئین کے مطابق طے کیا گیا کہ قانون سب سے اعلیٰ ہوگا، قانون کے نظر میں سب برابر ہوں گے، اور پاکستان میں سرکاری اور عام ملازمتوں میں اور عام شہریوں میں کوئی یکساں قانون اور عدالتیں ہیں۔ کسی شہری کو عدالت کی اجازت کے بغیر نہ گرفتار کیا جا سکتا ہے، نہ اسے سزا دی جائے گی، اور اسے ایسے کسی کام سے نہیں روکا جا سکتا جس کی سے قانون اجازت دیتا ہو۔ دستور کا آرٹیکل تمام شہریوں کی جان اور مال کی حفاظت کو مساوی تحفظ دیتا ہے، ان کی جان اور مال کو اور عزت کو محفوظ بناتا ہے، اور سپریم کورٹ ان کے تحفظ کے لیے احکامات صادر کرتی ہے۔ اس کے علاوہ اس آئین میں یہ طے کیا گیا کہ جو الیکشنز ہیں، انتخابات ہیں، وہ ڈائریکٹ ہوں گے۔ 62 کے آئین کے تحت جو پاکستان میں انتخابات کا طریقہ رائج ہوا تھا وہ بالواسطہ یا انڈائریکٹ تھا، جس میں عوام کے پاس اختیار نہیں تھا کہ وہ اپنی مرضی سے اپنے وزیر اعظم کو اور پارلیمنٹیرینز کو منتخب کر سکیں، بلکہ بنیادی جمہوریتوں کے ارکان کو منتخب کرتے تھے۔ یہ چیز 1973 کے آئین میں ختم کر دی گئی۔ ون مین ون ووٹ کی بنیاد پر براہ راست الیکشن کی ریکمنڈیشن دی گئی اس میں، اور صرف ایک شرط عائد کی گئی اور وہ تھی 18 سال کی عمر اور پاکستان کا شہری ہونا، اور انتخابات کے لیے بالغ رکھ کے رائے دہی کا اصول مانا گیا۔ اور قومی اسمبلیوں کے جب انتخابات ہوتے ہیں تو قومی اور صوبائی اسمبلیوں کے لیے جو انتخابات ہونا تھے، اس آئین میں طے کیا گیا کہ ان کو آبادی کی بنیاد پر حلقوں میں تقسیم کیا جائے گا، اور ہر حلقے سے ایک فرد منتخب ہوگا۔ خواتین کی نشستیں نئے سرے سے بحال کر دی گئیں، اور سینٹ کا جو الیکشن تھا اس کو انڈائریکٹ کیا گیا۔ مشرف کے دور میں سینٹ کو براہ راست کرنے کی تجویز پیش کی گئی جیسا کہ امریکہ میں ہے، لیکن کافی بحث کے بعد ایسا نہیں ہو سکا اور وہ بالواسطہ ہی رہا، اور ابھی تک سینٹ بالواسطہ طریقے سے ہی انتخاب ہوتا ہے۔ زیادہ تر وفاقی ممالک میں سینٹ کا انتخاب ایسے ہی ہے، اور یہ غیر جمہوری بالکل بھی نہیں ہے، جبکہ قومی اسمبلی یا ایوان زیر ہر جگہ پر براہ راست جو ہے اس سے ہی الیکشن سے ہی انتخابات سے وہاں پر جو وزراء ہے وہ منتخب ہوتے ہیں۔ انتخاب کے انعقاد کی ذمہ داری الیکشن ادارے پر ڈالی گئی، اسے الیکشن کمیشن آف پاکستان کہتے ہیں۔ اس کے علاوہ اس آئین کے اندر عوام کے بنیادی حقوق شامل کیے گئے۔ اس سے پہلے 1962 کے آئین میں پاکستان کے عوام کو کسی قسم کے کوئی بنیادی حقوق نہیں دیے گئے تھے، عوامی دباؤ کے تحت بنیادی حقوق کو شامل کیا گیا تھا، لیکن 73 کے آئین میں بنیادی طور پر پاکستان کے آئین میں عوام کو بنیادی حقوق دیے گئے، ان کی جان مال کی حفاظت کی ذمہ داری حکومت پر اور عدلیہ پر دی گئی۔ اس کے علاوہ شہری، سیاسی، معاشی اور مذہبی حقوق کو آئین کے تحت ان کو عطا کیے گئے، اور ان حقوق میں کسی قسم کی تعطلی یا کوئی اگر ان کو ان حقوق کو چھیننے کی کوشش کرے تو وہ عدلیہ سے براہ راست رجوع کر سکتے تھے۔ اس کے علاوہ اس آئین کی ایک خصوصیت یہ تھی جس کی وجہ سے میں پہلے آپ کو بتا چکی ہوں کہ آئین ابھی تک قائم ہے، وہ یہ ہے کہ اس آئین کو کبھی بھی کوئی شخص توڑے گا یا توڑنے والے کا ساتھ دے گا تو اس کے خلاف سنگین غداری کا مقدمہ ہوگا، غداری کی سزا پارلیمنٹ تجویز کرے گی۔ اور ایسا اس لیے کیا گیا تھا کہ 1973 کا آئین جن مشکل حالات میں بنایا گیا تھا اس کا یہ تقاضا تھا کہ اس کے تحفظ کا مناسب بندوبست کیا جائے۔ کسی بھی جمہوری ملک کے لیے اور ایک آزاد قوم کے لیے یہ بڑی شرمناک سچویشن ہوتی ہے کہ ملک بالکل بے آئین ہو کر رہ جائے اور بار بار ایک آئین بنایا جائے اور بغیر کسی مضبوط وجہ کے اس کو بار بار توڑا جائے۔ اسی لیے 56 اور 62 کے آئین کی ناکامی کو دیکھتے ہوئے یہ طے کیا گیا کہ اس آئین کو جو کوئی شخص توڑنے کی کوشش کرے گا اس کے خلاف غداری کا مقدمہ چلایا جائے گا۔ اس لیے ابھی تک اس آئین کے خلاف ایسی کوئی سچویشن ہمیں دیکھنے میں نظر نہیں آئی۔ اس کے علاوہ اس آئین میں طے کیا گیا کہ پاکستان کے تمام شہریوں کو واحد شہریت حاصل ہوگی۔ ایسا اس لیے ہے کہ بعض وفاقی ممالک جیسے کہ امریکہ اپنے شہریوں کو دوہری شہریت دیتا ہے، لیکن پاکستان کے دستور میں ایسا نہیں ہے، بلکہ تمام
جو پاکستان کے شہری ہیں، پاکستان کے کسی بھی کونے میں رہتے ہیں، ان کو ایک واحد شہریت حاصل ہوگی۔ اس کے علاوہ پاکستان کے دستور میں شہریوں کو صرف یہ ایک تو وفاقی ملی ہوئی ہے، اس کے علاوہ کئی ممالک جو ہیں وہ قدرتی شہریت کو مانتے ہیں، اور کئی نیچرلائزیشن سٹیزن شپ کو مانتے ہیں، جس کا مطلب یہ ہے کہ وہاں پر درخواست دے کر شہریوں میں جو شہری بنتے ہیں ان میں فرق رکھا جاتا ہے۔ پاکستان میں ایسا کوئی فرق موجود نہیں ہے۔ جو پاکستان کے نیچرل شہری ہوں گے اور جو نیچرلائزیشن کے تھرو ہوں گے، یعنی درخواست دے کر بنیں گے، ان میں کوئی فرق آئین کی روح سے نہیں روا رکھا جائے گا۔ اس کے علاوہ آئین کے آرٹیکل 251 میں طے کیا گیا کہ اردو زبان کو قومی زبان کا درجہ دیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ علاقائی زبانوں اور ثقافتوں کی ترقی کے لیے مناسب مواقع فراہم کرنے پر زور دیا گیا۔ قومی زبان کا موجود ہونا قومی یکجہتی کو پختہ کرنے کا باعث بنتا ہے، اور پاکستان کی قومی زبان پاکستان کے دیگر آئینوں میں ایک بہت بڑا مسئلہ رہی ہے، اور 1973 کے آئین میں یہ بغیر کسی مسئلے کے حل ہو گیا، اور اردو زبان کو پاکستان کے چاروں صوبوں میں یکساں طور پر مقبولیت حاصل ہے، اور اسے بولا اور سمجھا جاتا ہے، اس لیے اس زبان کو رائج کیا گیا۔ اور آئین میں سرکاری زبان جو تھی وہ انگلش ہی تھی، اس کو لیکن اس اردو کو سرکاری زبان قرار دینے کے لیے کوششوں کو تیز تر کرنے کی کا ذکر موجود ہے کہ آئندہ 25 سالوں کے اندر انگریزی کو ختم کر کے مکمل طور پر اردو کو سرکاری زبان بھی بنایا جائے گا، لیکن ابھی تک ایسا نہیں ہو سکا۔ اس کے علاوہ آئین میں بہت سارے کچھ پالیسی کے اصول بھی شامل ہیں۔ پالیسی کے اصول ایسے اصول ہوتے ہیں جو ایک خاص آپ کہہ لیں پیٹرن پہ ریاست کو اور حکومت کو گائیڈنس پرووائڈ کرتے ہیں، ان کی رہنمائی کرتے ہیں۔ اس سے پہلے آئرلینڈ، ہندوستان اور برما کے جو کانسٹیٹیوشنز ہیں ان کے اندر بھی پالیسی کے اصول مرتب کیے گئے تھے۔ پاکستان کے میں بھی آئین کے میں پالیسی کے اصول موجود ہیں جو کہ پاکستان کے اپنے انوائرمنٹ کے مطابق ہیں۔ پالیسی کا پہلا اصول یہ ہے کہ پاکستان میں سے کوشش کی جائے گی کہ ایسا اسلامی ماحول قائم ہو کہ عوام قرآن و سنت کے مطابق اپنی زندگی کو گزار سکیں۔ اس کے علاوہ اقلیتوں کے حقوق کا مکمل تحفظ پالیسی کے اصول میں شامل ہے۔ اس کے علاوہ معاشرتی انصاف عوام کو مکمل طور پر فراہم کیا جائے گا۔ معاشرتی انصاف فراہم کرنے کے لیے جہالت کو ختم کیا جائے گا اور ثانوی تک تعلیم لازمی قرار پائے گی۔ پسماندہ علاقے ان کی ترقی کے لیے مناسب اقدامات کیے جائیں گے۔ شراب نوشی منع ہوگی، صرف غیر مسلموں کو ان کے مذہبی موقع پر شراب پینے کی اجازت ہوگی۔ تعلیم کو عام کرنے کے لیے مناسب منصوبے بنائے جائیں گے۔ عوام کو سستا انصاف فراہم ہوگا، عورتوں اور بچوں کے لیے ایسی ملازمتیں ممنوع ہوں گی جو ان کی صحت کے لیے منافی ہوں۔ اس کے علاوہ شرائط ملازمت، اوقات کار، ماحول اور عزتوں کا مناسب ڈھانچہ تیار ہوگا، اور بتدریج انتظامیہ میں مرکزیت کا خاتمہ ہوگا تاکہ عوام کو سہولت مہیا ہو سکے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انتظامی سطح پر جو بیوروکریسی ہے اس کے پاس سینٹرلائزیشن آف پاور بہت زیادہ ہے، یعنی اختیارات کا ارتکاز بہت زیادہ ہے۔ اس اختیاروں کو میں مرکزیت کا خاتمہ کیا جائے گا تاکہ عوام کو سہولتیں میسر ہو سکیں اور اختیارات نچلی سطح پر بھی منتقل ہو سکیں۔ اس کے علاوہ فوج میں نمائندگی پاکستان کے آئین میں درج ہے کہ پاکستان کے پاک فوج میں ملک کے تمام علاقوں کو کے عوام کو نمائندگی دینے کی کوشش کی جائے گی۔ اس کے علاوہ پاکستان میں جو خارجہ امور ہیں ان کو طے کرنے کے لیے ضروری ہے، پالیسی کے اصول میں طے کیا گیا ہے کہ ان میں مسلم ممالک پاکستان یہ کوشش کرے گا کہ اپنے تعلقات کو مسلم ممالک سے زیادہ قریبی کرے، اور ایشیا، افریقہ اور لاطینی امریکہ سے تعلق رکھنے والے تیسری دنیا کے ممالک یعنی ترقی پذیر جو ممالک ہیں ان سے بہتر روابط قائم کرے، اور حکومت کے لیے ضروری ہوگا کہ وہ اقوام متحدہ سے تعاون کرے اور بین الاقوامی امن کے لیے مناسب تعاون مہیا کرے۔ اس کے علاوہ پالیسی کے اصول میں یہ پوائنٹ بھی شامل تھا کہ عوام کی فلاح و بہبود کے لیے حکومت اقدامات کرے، ان کی معیار زندگی کو بہتر کرنے کے لیے اقدامات کیے جائیں گے۔ آمدنی کے لحاظ سے مختلف طبقات میں جو فرق پایا جاتا ہے اس کو دور کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ بیمہ اسکیم تمام سرکاری ملازموں کے لیے لازم ہوگی، اور دولت کی منصفانہ تقسیم کے لیے اقدامات کیے جائیں گے۔ عوام کی بنیادی سہولتیں دی جائیں گی۔ خاندان کی حفاظت جیسے کہ ماں اور بچے کی حفاظت کے لیے حکومت خود سے بندوبست کرے گی، اقدامات کرے گی، اور خاندان کے تقدس کو بحال کیا جائے گا۔ شادی شدہ اور آئلی یعنی خاندانی زندگی کو تحفظ حاصل ہوگا، یعنی پرائیویسی کا لحاظ رکھا جائے گا۔
اس کے علاوہ پالیسی کے اصول میں مقامی کونسلوں کا فروغ بھی شامل تھا۔ مقامی کونسلیں بیسکلی ایسی ادارے ہوتے ہیں جو مقامی سطح پر چھوٹے موٹے مسائل کو حل کرنے کے لیے بنائی جاتی ہیں، اور ایسے مقامی کونسلز اور ادارے میں قائم ہوں گے جہاں پر مقامی اداروں میں خواتین اور محنت کشوں کو مناسب نمائندگی بھی دی جائے گی، اور صوبائی حکومتوں اور مرکزی حکومتوں کا فرض ہوگا کہ وہ عوام ان اداروں کی مدد کریں۔ اس کے علاوہ حکومت کوشش کرے گی کہ وہ تعصبات کا جو چاہے وہ علاقائی ہوں، مذہبی ہوں، گروہی ہوں، قبائلی یا نسلی ہوں، ان کو ختم کرنے کے لیے کوشش کرے گی۔ یہ سارے پالیسی کے اصول تھے جو 1973 کے آئین میں خاص طور پر شامل کیے گئے۔ اس کے بعد ایک اور جو اس کی خصوصیت تھی وہ تھی دو ایوانی مقننہ۔ اس سے پہلے آپ نے پڑھا تھا کہ 1956 اور 62 کے آئین دونوں میں پاکستان کی جو مقننہ تھی وہ یونی کیمرل تھی، لیکن اس آئین کے تحت یعنی یک ایوانی تھی، اور اس آئین کے تحت اسے دو ایوانی یعنی بائی کیمرل بنایا گیا۔ اور ہر وفاقی ملک میں ایسا ہی ہوتا ہے، جہاں کیونکہ وفاقی ممالک میں ایسا ضروری نہیں ہے کہ تمام صوبوں کی آبادی ایک جیسی ہو، تو آبادی کے لحاظ سے چھوٹے اور بڑے صوبوں کو مطمئن کرنے کے لیے ایک ایوان میں جو ایوان زیریں ہوتا ہے وہاں پر تمام صوبوں کو آبادی کے لحاظ سے، اور ایک ایوان میں تمام صوبوں کو برابر جو ایوان بالا ہوتا ہے وہاں تمام صوبوں کو برابر نمائندگی دی جاتی ہے تاکہ چھوٹے اور بڑے صوبے دونوں مطمئن رہ سکیں۔ لیکن پاکستان کے پہلے دونوں آئین جو تھے وہ اس میں مقننہ یک ایوانی تھی۔ اس کی ریزن آپ کو پتہ ہے کہ 1 یونٹ بنانے کے بعد مشرقی اور مغربی پاکستان کی آبادی میں کوئی خاص فرق نہیں رہا تھا، اس لیے ضرورت ہی نہیں تھی کہ پاکستان کے پارلیمنٹ کے 2 ایوان بنائے جاتے، اس لیے ایک ایوان بنایا گیا۔ اور جب 1 یونٹ ختم ہو گیا تو اب اور پاکستان کے 4 صوبے رہ گئے، تو اب صوبوں کی آبادی میں کافی فرق تھا، اس لیے اس کو پاکستان میں 73 کے آئین میں 2 ایوانی پارلیمنٹ بنائی گئی۔ ایوان بالا میں تمام صوبوں کو برابر نمائندگی دی گئی، اور ایوان زیریں میں صوبوں کو آبادی کے تناسب سے نمائندگی دی گئی۔ اس کے علاوہ اس آئین میں کی دفعہ 4 کے تحت ریاست کے لیے ضروری ہے کہ وہ ہر قسم کی ایکسپلوٹیشن یا استحصال کو ختم کرے، اور ایسے حالات پیدا کرے کہ ہر معاشرے میں کہ ہر شخص کو انصاف حاصل ہو، کوئی شخص اس کی کمزوری سے فائدہ اٹھا کر، چاہے وہ اس کی معاشی کمزوری ہو، سیاسی ہو، معاشرتی کمزوری ہو، اس کا استحصال نہ کر سکے۔ انفرادی طور پر ہر شخص کو عدل و انصاف مہیا ہو اور اسے مناسب اجرت دی جائے۔ اس کے علاوہ پارلیمنٹ نے آئین کے تحت پارلیمنٹ کو اجازت دی ہے کہ وہ قانون کے ذریعے جائیداد یا اس کے کسی حصے کی زیادہ سے زیادہ حد متعین کر سکتی ہے۔ اس کے علاوہ کسی تجارت، کاروبار، صنعت یا ملازمت کو قومی ملکیت میں لے کر یا کسی کارپوریشن کے سپرد کر دینے، ناجائز جائیداد کو قومی تحویل میں لینے کا اختیار حکومت کے پاس ہے۔ اب یہ آئینی اختیارات ہیں جو حکومت نے پارلیمنٹ کو دیے ہیں کہ وہ اس سلسلے میں قانون سازی کر سکتی ہے۔ اس کے علاوہ اس آئین کے اندر کچھ ایسی تبدیلیاں بھی ہیں جو 2 مارشل لا 1977 اور 1999 کے مارشل لاز کو شو کرتی ہیں، اور وہ تبدیلیاں یہ تھی کہ مارشل لا لگنے کے بعد جب آئین کو شروع میں معطل کیا گیا اور جب سسپینشن آئین کی ختم ہوئی اور دوبارہ آئین کو بحال کیا گیا، تو جو اس دوران صدارتی احکامات اور جو مارشل لا آرڈرز نافذ ہوئے تھے، ان مارشل لا ضابطوں کو اور احکامات کو قانونی اور آئینی حیثیت دینے کے لیے ان کو یہ ریزرویشنز فراہم کی گئی آئین کے تحت، اور ان کو کسی عدالت کے اندر چیلنج نہیں کیا جا سکتا تھا، اور جو جنرل ضیاء الحق تھے یا جنرل مشرف تھے، ان کے تمام احکامات جو تھے ان کو ان کے اندر آئینی تحفظ حاصل ہو گیا۔ لیکن 18ویں ترمیم کے بعد سے جو صدر مشرف کے احکامات تھے ان کو منسوخ کر دیا گیا۔ اس کے علاوہ آئین کے اندر کچھ ایسے ادارے اور عہدے بھی ہیں جو آئین کے تحت قائم کیے جاتے ہیں، اور وہ ادارے ہیں مرکزی پبلک سروس، جو کہ مرکزی سطح پر سروسز کا انعقاد کرتی ہے، جیسے آپ کی CSS کی سروسز۔ یہ سارے جو ادارے ہیں یہ آئین بناتا ہے، یعنی ہمارے آئین میں درج ہے کہ یہ ادارے ملک میں بنائے جائیں گے اور یہ کام کریں گے، اور ان کی جو مزید ڈیٹیل ہے وہ ہم آگے چیپٹرز میں پڑھیں گے۔ اس کے علاوہ اعلیٰ عدالتی کونسل، یہ میں آپ کو بتا چکی ہوں، جس کے ذمہ کسی بھی جج یا چیف جسٹس یا کسی جج جو ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ کا ہو، ممبر ہو، اس کے خلاف کرپشن کا کوئی الزام ہو تو اعلیٰ عدالتی کونسل میں پیش کیا جاتا ہے۔ قومی مالیاتی کمیشن ہے،
ملک کے مالیات کی نگرانی کرتا ہے۔ قومی اقتصادی کونسل، مشترکہ مفادات کی کونسل، سپریم کورٹ، ہائی کورٹ، سلیکشن کمیشن، اٹارنی جنرل، آڈیٹر جنرل، ایڈوکیٹ جنرل، قومی سلامتی کونسل، یہ تمام ادارے دستوری ادارے کہلاتے ہیں جو پاکستان کے آئین میں شامل ہیں، اور ان کی مزید تفصیلات ہم آگے انشاءاللہ پڑھیں گے۔ آج یہ ہمارے جو اس آئین کی تمام ہیں فیچرز ہیں وہ یہاں پر آلموسٹ کمپلیٹ ہو جاتے ہیں۔ اچھا، اس آئین کے اندر ایک چیز ہے جو آپ کی اس بک میں شامل نہیں ہے، وہ ہے مسلمان کی تعریف، اور اس آئی تھنک وہ انہوں نے نیکسٹ ٹاپک میں دیا ہوگا جو اس کے آئین کے اندر اسلامی دفعات ہیں الگ سے، اس میں شامل کیا، لیکن آپ اس کو یہاں پہ ایڈ کر سکتے ہیں کہ 1973 کا آئین واحد آئین ہے جس میں جس طرح پاکستان کا جو مذہب تھا سرکاری مذہب وہ ڈکلیئر کیا گیا کہ پاکستان کا سرکاری مذہب اسلام ہے، اسی طرح اس آئین کے اندر یہ شامل کیا گیا کہ مسلمان کی تعریف کو شامل کیا گیا۔ مسلمان کی تعریف کا مطلب یہ ہے، مسلمان کی ڈیفینیشن کہ ہم مسلمان کس سے کہیں گے۔ مسلمان وہ ہوگا جو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان رکھے گا اور ایمان لائے گا، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کا آخری نبی اور آخری رسول بھی مانے گا، اور جو شخص رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی اور کو نبی یا رسول کا درجہ دے گا وہ شخص مسلمان نہیں ہوگا۔ تو یہ مسلمان کی تعریف پاکستان کے آئین میں شامل کی گئی تھی جو کہ اس کے اندر نہیں ہے، اور اس کے علاوہ اس تعریف کے بعد سے پاکستان کے اندر جتنے بھی قادیانی تھے وہ غیر مسلم قرار پائے۔ یہ 1973 کے آئین کا ایک بہت بڑا کارنامہ تھا، اور ذوالفقار علی بھٹو کی ایک بہت اہم کردار تھا، یا ایک اہم آپ ان کی سروسز میں سے اس کو کہہ سکتے ہیں۔ تو یہیں پر ہمارا آئین کی پوری یہ 20 جو ہیں یہ فیچرز یہ کمپلیٹ ہوتے ہیں۔ آج کے لیے اتنا کافی ہے، اللہ حافظ۔